بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی صورت میں یہ خیر و برکت کا مہینہ جلوہ افروز ہو گیا ہے۔ وہ مہینہ آ گیا ہے جس کی عبادت و اجر عطا کے اعتبار سے سب مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ فرض نماز کا اجر 70 گنا اور نوافل کا اجر فرض کے اجر کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے والوں کو یہ نوید بھی سنا دی گئی ہے کہ تم نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، لہٰذا اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ کیسی عظمت و برکت والا مہینہ ہے، سبحان اللہ، کہ جس کے دن اور رات رحمت ہی رحمت ہیں۔ اگر ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی تو بدقسمتی ہوگی۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ ناظرین گرامی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو اس کے بعد روز محشر میں ہی اس کی آنکھ کھلے گی، بلکہ قبر میں انسان کے تمام احساسات کا کام کر رہے ہوں گے۔ اگر کوئی انسان گنہگار ہوگا تو قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے جہنم کی گرمی اور بدبو اسے پہنچتی رہے گی، استغفر اللہ۔ اور نیک انسان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے وہ جنت کا نظارہ کرتا رہے گا اور جنت کی خوشبو کو محسوس بھی کرتا رہے گا، سبحان اللہ۔ رمضان شریف اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ گناہگاروں کے لیے اس پاک مہینے میں جہنم کی کھڑکی بند کر دیتا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک اسے عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے روح و ریحان اور جنت کی خوشبوئیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ وہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم نیکیاں کرنے کی عادت کو اپنا لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت کو اپنا لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں شیطان جکڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں کچھ نہیں کریں گے تو باقی مہینے میں سیدھے راستے پہ آنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت تو شیطان آزاد ہوتا ہے اور شیطان ہمیں برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم کا مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مگن رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت و زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصے کے استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کروانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مہینہ مقرر کیا۔ رمضان مبارک نیکیاں کمانے، برائیوں سے چھٹکارا پانے اور اپنے افکار و اعمال کے تزکیے کا بہترین موقع ہے۔ اس میں سب سے بڑا عمل خود روزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی رکھنے کے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانی سے رک جانا۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اصلاحی ٹریننگ ہے۔ جس نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی احکام الہی و تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا، وہی شخص کامیاب ہوا۔ اس پورے مہینے کی ٹریننگ بندے کو متقی اور پرہیزگار بناتی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا اور احکامات شریعت پہ چلنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کی ہر رات میں 60,000 گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منا دی جاتی ہے، یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ، یہ ندا یعنی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ اس کی طلب پوری کی جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر
شب میں افطار کے بعد 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے: روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور مظلوم کی دعا۔ اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو؟ پھر وہ حوریں جنت کے داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواب میں لبیک کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا، رمضان مبارک کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندے کو ہمارا شرع بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ بروز قیامت رمضان اور قرآن بندوں کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صدقے جاؤں، روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ جس کسی نے روزہ کی حالت میں بری بات کہی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد بھی فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اسی طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت و جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ الجراح رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اسے جھوٹ و غیبت وغیرہ کے ذریعے پھاڑ نہ دے۔ ان تمام حدیث مبارکہ کا مدعا یہ ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ اور رمضان مبارک کے برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے بری باتوں سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندہ تقویٰ کی سعادت سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے، اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر صرف کرنے کی توفیق
توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔